بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ ہماری آمد روانگی بھی نہیں ڈالی گئی، ہمارے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا گیا، ہمارے ساتھ آنے والے اہلکاروں اور گاڑیوں کو بھی تھانے سے باہر نکال دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان کے وارنٹ گرفتاری سے متعلق بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق تھانہ میں باقاعدہ وارنٹ گرفتاری وصول کیے گئے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا۔ تھانے میں باقاعدہ آمد و روانگی کا اندراج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق قانونی راستہ اختیار کریں، تاہم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا گیا۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس تمام عدالتوں کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ تمام قانونی ضوابط کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے افسران سے گزارش ہے کہ قانونی معاملات کو قانونی طریقے سے حل کریں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ ایسے بیانات سے اداروں کے درمیان انتظامی امور میں باہمی تعاون کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی غلط بیانی پر اسلام آباد پولیس قانونی کارروائی کا حق رکھتی ہے۔ خیال رہے کہ آج اینٹی کرپشن عدالت میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ اینٹی کرپشن حکام نے رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا کی، جیسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن ٹیم کو رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے ایک بار پھر رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے رہنما اشرف جلالی نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک جلسے میں شاہ محمود قریشی نے کفریہ کلمات ادا کیے۔ شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے جلسے میں کہا کہ اے چیئرمین، تجھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اشرف جلالی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے عمران خان کے لیے ایسا کھانا کفریہ عمل تھا۔ لبیک اللہم لبیک کا جملہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے لبیک اللہم لبیک جیسے پس منظر میں کہا، وہ کلمہ کفر ہے۔ اس لیے شاہ محمود قریشی پر واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی قبول کر کے معافی مانگے، توبہ کریں۔ شاہ محمود قریشی کو سرعام سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر شاہ محمود قریشی اپنی غلطی قبول نہیں کرتے، اپنی غلطی پر بضد رہتے ہیں، تو پھر اس عمل کے باعث شاہ محمود قریشی کافر ہو جائیں گے۔ اشرف جلالی نے تحریک انصاف کی قیادت سے بھی شاہ محمود قریشی کے اس جملے کے ادا کیے جانے کے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی معافی نہیں مانگتے تو انہیں نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب پیر افضل قادری نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، لوگوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ وہ آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ سب اگر غلطی سے کیا ہے تو ایسے توبہ کریں جیسے عمران خان نے کی تھی۔ شاہ محمود قریشی معافی مانگیں، دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اور نکاح بھی دوبارہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت ہوگا۔ صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کال کب ہوگی، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ بات ہو رہی ہے، کال نہیں ہوگی، جس کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لوگوں کی، مگر کال ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لانگ مارچ کے حوالے سے پارٹی کو حتمی تیاریوں کی ہدایت کر چکے ہیں۔ 2 روز قبل عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں اسد عمر، زلفی بخاری، فیصل واڈا، بابر اعوان سمیت دیگر قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں سیاسی، آئینی اور قانونی آپشنز پر بھی تفصیلی بات کی گئی اور حکومت مخالف لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی قیادت کو لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی تیاریوں کی بھی ہدایت کی گئی۔ 30 ستمبر بروز جمعہ کو بھی عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان کا اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ کی حتمی کال دینے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ اجلاس کے دوران تحریک انصاف کی قیادت نے اتفاق کیا تھا کہ فیصلہ کن مارچ کا مرحلہ آن پہنچا۔
پورے ملک سے لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اب عوام سڑکوں پر فیصلے کرے گی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسحاق ڈار کی واپسی اور مریم نواز کی بریت کے فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے تجویز دی تھی کہ اس معاملے کو عوام میں بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے، جبکہ یہ اتفاق بھی کیا گیا تھا کہ کسی صورت موجودہ اسمبلی میں واپسی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کو بار بار روکا گیا مگر وہ عوامی حمایت اور طاقت سے بار بار منتخب ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے جوابات انہیں ملنا چاہیے۔ اگر کسی صوبے کے وسائل کے بل بوتے پر کوئی مرکز پر حملہ آور ہو کر اپنے من پسند فیصلے لینا چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ ہم ریاست پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پیر کو یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ڈکٹیشن لینے سے انکار کرنے پر ہٹایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف کون سازشیں کرتا رہا؟ نواز شریف نے جو سوالات اٹھائے ہیں انہیں ان کے جواب ملنا چاہیے۔ 2013 میں جب چین پاکستان کو اقتصادی راہداری کا منصوبہ دے رہا تھا تو اس وقت سازش کس نے کی تھی اور نواز شریف کے پھلتے پھولتے پاکستان اور خوشحالی میں رکاوٹ کس نے ڈالی تھی؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے آنے والی نسلوں کی خوشحالی میں رکاوٹیں ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کا اعتراف کر لیتے ہیں تو وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ نواز شریف ریاست کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں جیسے NRO کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب 2 تہائی اکثر سے برسر اقتدار آئے تو انہوں نے چلنے نہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ نواز شریف کو بار بار لایا جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو بار بار روکا جاتا ہے مگر وہ عوامی حمایت اور طاقت سے بار بار منتخب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی عوامی لیڈروں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں مگر قومی مفاد میں انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی، ان کے سینوں میں بھی راز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سمجھتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بل بوتے پر اسلام آباد پر یلغار کر کے من پسند فیصلے لے کر اٹھے گا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ جنہوں نے ریاست کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ہم ریاست کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر معاشی خوشحالی کی طرف جانے لگا تو کسی کو ایک مرتبہ پھر اسے سری لنکا بنانے کی طرف نہیں لے جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 70 سالہ سیاسی نابالغ بچہ خود جیل جا کر دکھائے پھر کسی اور کو بھاشن دے۔ انہوں نے کہا کہ PDM کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ مختلف جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت ہے جو ریاست کو بچانے کے لیے آگے آئی۔ انہوں نے کہا کہ لوٹاکریسی کے ذریعے انہوں نے اداروں کے خلاف جو سازش کی وہ آڈیو لیک میں واضح ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں اس لیے نہیں دی گئیں کہ بار بار اس کی سلامتی سے کھیلا جائے۔ اگر کسی طرف سے لاڈلے پن کی امید ہے بھی تو وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ باقی صفحے بھی پڑھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔